السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اعتکاف کے متعلق تمام معلومات دیں گے۔ امید ہے کہ آپ آخر تک تمام باتیں سمجھ جائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کی عبادتوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے سے فیضیاب ہونے اور اللہ تعالیٰ کی نوازشوں سے دامن بھرنے کا ایک سنہرا موقع اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی شکل میں رکھا ہے، اور یہ 21ویں رمضان کی رات سے لے کر چاند نکلنے تک کا عمل اعتکاف کہلاتا ہے۔ ایک مسلمان جب دنیا کے کام دھندوں میں لگتا ہے تو اس کے دل پر غفلت کا پردہ پڑ جاتا ہے۔ اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، روزے رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جس طرح اللہ رب العزت کی مغفرت حاصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، تو دنیا کے کام دھندوں کو چھوڑ کر مسجد کے ایک کونے کو پکڑ لیتا ہے، اور گویا زبان حال سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے پروردگار، جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں اس در کو نہیں چھوڑوں گا، جب تک اپنی رحمت مجھ پر نازل نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہی اعتکاف کی حقیقت اور مطلب ہے، اور اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یہ بخاری اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اعتکاف کے بارے میں فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اعتکاف کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ اس اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش اور جستجو ہے، اور در حقیقت اعتکاف ہی شب قدر کو پا لینے کا بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ حالت اعتکاف میں اگر آدمی سو رہا ہے تو بھی وہ عبادت میں اور بندگی میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں عبادت و ریاضت اور ذکر و فکر کے علاوہ کوئی اور کام نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کو پانے کے لیے اعتکاف ہی سب سے بہترین صورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی آخری عشرے ہی کے اعتکاف کا رہا ہے، اس لیے علماء کرام کے نزدیک آخری عشرہ کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ اعتکاف کی تاریخ بھی روزوں کی تاریخ کی طرح بہت قدیم ہے۔ پاک میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس کا ذکر بھی یوں بیان ہوا ہے، ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو تاکید کی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے خوب صاف ستھرا رکھیں۔ یعنی اس وقت کی بات ہے جب حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر سے فارغ ہوئے تھے۔ معلوم ہوا اس زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف کیا جاتا تھا۔ لیکن میں اپنے اعتکاف کرنے والے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے اعتکاف کو ضائع نہ کر دے، کیونکہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص کسی ادارے کا ذمہ دار ہے تو اس کا دفتر اعتکاف خانے میں اٹھ جاتا ہے، وہ وہاں رہتے ہوئے تمام تنظیمی معاملات ڈیل کرتا ہے، تمام ضروری کاغذات پر دستخط کرتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو دوران اعتکاف میں مریضوں کو دیکھتا ہے، کوئی دکاندار یا تاجر ہے تو دوران اعتکاف میں خرید و فروخت کے معاملات مکمل کرتا ہے، کوئی کسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہے یا منیجر ہے تو اپنے ماتحتوں سے رابطہ رکھتا ہے۔ یعنی ہماری تھوڑی سی بھی اعتکاف سے پہلے والی زندگی اور اعتکاف کے دوران والی زندگی اس وقت میں کمی نہیں آتی ہے، جو بالکل غلط اور اعتکاف کے منافی ہے، اور یہ ممنوع ہے، لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا ہے تاکہ ہمارا اعتکاف برباد اور خراب نہ ہو جائے۔
آج کل موبائل کی وجہ سے معاملہ اور بگڑ گیا ہے۔ دوران اعتکاف میں آدمی موبائل کے ذریعے اپنی تمام پسندیدہ شخصیات اور تمام پسندیدہ کاموں سے جڑا رہتا ہے۔ وہ دوسروں کو فون کرتا ہے اور لمبی لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فیس بک، واٹس ایپ اور ملٹی میڈیا سے بھی جڑا رہتا ہے۔ حالانکہ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ آدمی دوران اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ جوڑے اور غیر اللہ سے اپنا رابطہ محدود کر لے۔ اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا یا تو اپنے پاس موبائل ہی نہ رکھے، یا رکھے بھی تو اسے استعمال کم کرے تاکہ اللہ کی عبادت میں خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعتکاف کرنے کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔